رب نے آسمان اور زمین بنائے ہیں تعداد یہی ہے، اور یہ 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمتوں والے ہیں۔ حضرات، سب سے پہلا مہینہ ہے محرم، اور یہ ترتیب اللہ جزا دے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے مضبوط ترین، دبنگ ترین، بے شمار صلاحیتوں کے مالک جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ محرم کے مہینے میں آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے کے گئے؟ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام نے اپنی تکمیل کے ساتھ کیا شریعت دی ہے اسے پہلے دیکھیے۔ یکم محرم کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، زخمی سے پہلے ہیں۔ اسی طرح 10 محرم کو خانوادہ رسول اہل بیت اطہار 72 وجود اس دنیا میں شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ لہذا ان دنوں میں امت کا ایک گروہ کیا کرتا ہے کہ اس میں ماتم بپا کرتا ہے۔ بھائیو، یہ ماتم اگر دین ہوتا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ زندگی میں جتنی محنتیں کاوشیں کی ہیں، اسلام کی پہلی شہیدہ سے لے کے پہلے شہید سے لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری شہادت پانے والی ہستی تلک، اور بالخصوص بدر جیسی جیت میں، اور پھر احد جیسے 70 شہداء کی شہادتوں میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور دین، جیسے آپ نے جماعت کا اہتمام کروایا دین تھی، نماز کا اہتمام کروایا دین تھی، اگر یہ دین ہوتا مکہ مدینہ سے لے کے 3 کلومیٹر تلک احد کے دونوں طرف محبوب صاحب کھڑے کر دیتے، 1.25 لاکھ کا لشکر ہوتا، لوگ باہر نکلتے، مرد بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتی، بچے بھی ہوتے، اور ماتم کی وہ کہانی بپا ہوتی کہ پوری دنیا سے چھپ نہ سکتے۔ مگر میرے محبوب نے ایسا کوئی تہوار، ایسا کوئی طریقہ یا ایسا انداز نہیں دیا۔ اگر کوئی اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کا حوالہ اس کے ذمے ہے اور اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن میرے پاس میرے محبوب کی، میرے مصطفیٰ کی، میرے امام کی، اس ہستی کی جو رہنمائی ہے، جملے سننے والے ہیں، فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ او میری امت کے لوگوں سن لو، کسی کی موت پر، کسی کی وفات پر، کسی کے حادثے پر، کسی کے انسیڈنٹ پر، کسی کی شہادت پر، کیونکہ شہادت وہ رتبہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، میرا رب گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، جنتوں کا مہمان پہلے بنا دیتا ہے۔ یہ صبر ہے، یہ حوصلہ ہے، یہ استقامت ہے، یہ اعزاز ہے، یہ رتبہ ہے، یہ قوم کی حیات ہے۔ تو میرے محبوب نے کہا کہ جس نے اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے، سینہ کو بھی کی، جس نے اپنے گریبان پھاڑے، جس نے اپنے کپڑے اتارے، بال نوچے، اور جس نے جاہلانہ جملے اپنے رب کے بارے میں بولے، فَلَيْسَ مِنَّا، نہ وہ میرا، نہ میری امت کا، نہ ہی وہ میرے دین، نہ ہی میرے شریعت کا حصہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد میں اور میری جماعت کلمہ پڑھنے والوں کو دعوت دیتی ہے کہ لوگوں، کائنات میں سب سے اونچی ہستی اللہ کی، اور انہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بنایا ہے، کسی اور کو بڑا بنانے کی بجائے ان کو بڑا مان کے اسی طریقے پہ چلیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو پوری زندگی پرسکون دین کے ساتھ ملے گی۔ یہ تہوار نہیں ہے، اگر یہ تہوار ہوتا محبوب کی مرضی کے بغیر بنائے گئے تہوار کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ حضرات، اس کے بعد دوسرا سبق محرم میں جو لینا چاہیے تھا وہ یہ ہے
کہ اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو وفات ہے، اس کو موت ہے، اسے جانا ہے۔ وہ شہید ہو کے جائے، وہ حادثے میں جائے، وہ چارپائی پہ تبھی موت سے جائے، وہ کسی وبا میں آ کے پھنس جائے، جانا سب کو ہے۔ لیکن دلیل ہے توحید کی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کائنات میں جو بھی آیا ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف تیرے اللہ کو ہے، تیرے رب کا ثانی کوئی نہیں۔ بھائی اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے تہوار جائز بھی اور ناجائز بھی سارے منسوخ کر دیتے ہیں۔ کیوں منسوخ کرتے ہیں؟ کہ نحوست کا مہینہ ہے، بیماری کا مہینہ ہے، درد کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر کوئی کام شروع نہیں کیا جائے برکت نہیں ہوگی، رشتہ نہیں کیا جائے سرے نہیں چڑھے گا، شادی نہیں کی جائے حادثہ ہو جائے گا، کوئی کام شروع نہیں کیا جائے۔ یہ پیغمبر کی امت نے انداز اپنا لیا ہے کہ سفر کے اندر ایسا کچھ نہیں کرنا۔ یہ امت کہاں سے لے بیٹھی؟ تھوڑا سا تاریخی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جنوبی پنجاب کی طرف اگر آپ چلیں، بلکہ آپ اس کے کنارے پہ بیٹھیں، تو ان لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ دشمن کو، اچھا یہ چلنے ولنے کا سلسلہ کیا ہے؟ اب کوئی بچہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، ویسے یہ فرنٹ کی جگہ بڑوں کے لیے ہوتی ہے، چلیں بیٹھے ہیں تو بیٹا آپ تسلی سے بیٹھیں، آنے جانے کا سلسلہ بند کریں۔ ہمارے اس جنوبی پنجاب میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو اگر لڑنے کی حیثیت نہ ہو، مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو اسے دھمکی دلوائی جاتی ہے اور پیغام بھیجا جاتا ہے، ابا رڑ تھی وانڈے ولتے کو پوجسوں، میری فصل ہونے دے، جیب میں چار آنے آنے دے، پھر تھانہ کوٹ کچہری میں تیری خبر لیں گے۔ یہ ہر قوم کسی نہ کسی انداز میں کرتی۔ عرب لوگ اصل میں قبائلی تھے، جنگی تھے، لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت کے قرار دے دیے، ایک رجب، ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ اور ایک محرم۔ یہ 3 کیا ہوتا تھا ان میں آخر میں ذکر کروں گا۔ تو چونکہ 3 مہینے یہ لوگ لڑائی بند کر دیتے، ذوالقعدہ میں ہتھیار پھینک کے بیٹھ جاتے اور لوگوں کو میسج دیتے کہ جہاں لڑائی ختم ہوئی ہے یہیں سے شروع ہوگی اور سفر میں شروع ہوگی۔ اب لوگ کیا کرتے؟ جو کمزور ہوتے، جو ماٹھے ہوتے، اپنے آپ کو مروانے، قتل و غارت سے بچنے کے لیے سفر سے پہلے اپنے گھر، اپنی آبادیاں چھوڑ جاتے، جہاں خیمے ہوتے وہ چھوڑ جاتے، کاروباری مراکز چھوڑ جاتے، پہاڑوں پہ نکل جاتے، دور غاروں میں چلے جاتے، صحراؤں میں اور جنگلوں میں چھپ جاتے۔ جب گھر آبادیاں ہوں اور چھوڑ دیے جائیں، وہاں الو راج کریں تو نحوست تو ہوگی، پھر کاروبار شروع کر کے کیا ملے گا؟ کسی سے رشتہ کر کے کیا ملے گا؟ یہی ہے نا کہ جب لوگ ہوں گے ہی نہیں تو رشتے کیسے؟ اور اگر کر بھی لیے تو پتہ نہیں بیٹی کہاں جائے گی، بیٹا کہاں دھکے کھائے گا۔ لہٰذا اوکھے سوکھے سفر کے مہینے کی ابتدا میں جنگیں پورے زور کی ہوتی، لڑائیاں گھمسان کی ہوتی۔ لوگ اس وجہ سے وہاں مقامی اور سماجی اور جغرافیائی اعتبار سے اوائڈ کرتے، بچتے۔ مگر آپ کے میرے ہاں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور بالخصوص رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی، فرمایا لا سفر ولا طیر ولا حامہ، میری امت کے لوگوں اب میرے ہاں میرے سال میں، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، کوئی بربادی نہیں، کوئی آوارگی نہیں، لڑائی اور جنگ نہیں، دشمنیاں ختم۔ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہو تو کرو، سفر کرتے ہو تو کرو، چلنا چاہتے ہو تو چلو، رشتہ نبھانا چاہتے ہو تو نبھاؤ، کسی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو کرو، لا سفر، سفر کی وجہ سے تمہاری کسی چیز میں تمہارا نقصان نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ختم کرتا۔ اور بھائیو اگر سفر نقصان دیتا تو میں اپنے پچھلے 20 سالہ زندگی کا اگر شیڈیول سفر میں دیکھتا ہوں تو کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں سفر نہیں، جس میں کوئی نہ کوئی پیغام نہیں، کوئی میسج نہیں، کوئی دعوت نہیں، ابلاغ نہیں، تبلیغ نہیں، اصلاح نہیں۔ اگر سفر نحوست والا ہوتا تو اس سفر میں ہمارے ساتھ یہ معاملات نہ ہوتے جو خیر کے اور بھلائی کے ہیں۔ اس لیے مضبوط ہو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو لیجئے۔ ولا تیرا، کوئی فال نکال کے تیرا فائدہ نہیں ہوگا۔ ولا ہامہ، موہوماتی، وہم میں ڈالنے والی طلسماتی چیزیں، ہوش ربا چیزیں، یہ جادو جن جنات آسین کے چکروں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو بہلا نہ لینا۔ تیرے پاس رب کی کتاب ہے، جس کے پاس سورہ فاتحہ جیسی چابی ہو، کائنات کی ہر بندش کا تالا کھل سکتا ہے۔ بھائیو اسی مہینے کی 20 تاریخ کو چہلم منایا جاتا ہے۔
میرے اور آپ کے محبوب کی شریعت میں اگر چہلم ہوتا، یہ تہوار ہوتا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب، بیٹی سیدہ رقیہ، بیٹی سیدہ ام کلثوم، بیٹے جناب قاسم، بیٹے جناب عبداللہ طیب طاہر، بیٹے جناب ابراہیم، سوائے سیدہ فاطمہ کی ساری اولاد میرے محبوب کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ میرے محبوب کی 2 بیویاں آپ کی زندگی کے اندر رخصت ہوئیں۔ حضرات میرے محبوب کے اصحاب اس دنیا میں رخصت ہوئے۔ اگر یہ کل، یہ تیجا، یہ ساتہ، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ برسی، اگر یہ عرس، یہ چیلم، یہ ساری چیزیں یا سالگرہ ولادت پہ یا وفات پہ کوئی دلیل ہوتی، کوئی تہوار ہوتا، تو آپ یقین کریں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دین مکمل کیے بغیر اس دنیا سے نہ جاتے۔ کم از کم اپنے بیٹوں کے، اپنی بیٹیوں کے یہ تہوار، یہ چہلم، یہ 10ویں، یہ ساتے، یہ تیجے، یہ کل جس پہ رب نے کل اتارے تھے، وہ اسے ادھورا چھوڑ کے کبھی نہ جاتے۔ مگر تو پڑھ، تحقیق کر، ریسرچ کر، دیکھ، اگر بات دل کو لگے تو لے جانا زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ کون کیا کرتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن مجھے حال دل بھی کہنا ہے، حال دین بھی کہنا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا تھا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ یہ کتاب اللہ کا نور، یہ سنت رسول اللہ کا انداز اور اعتبار، تیرے میرے تہوار ذرا ان کو چیک کرنا۔ اس کے بعد تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول کا، 2 حوالوں سے مشہور ہے۔ پہلا حوالہ آپ کی ولادت ہوئی ہے اور اس پہ زبردست قسم کا تہوار ہے۔ دوسرا حوالہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے۔ پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے تلک جتنی جنتریاں، جتنی ڈائریاں ہیں، اس عمر کے بزرگوں سے پوچھئے 12 ربیع الاول وفات کا لکھا ہوتا تھا۔ حالات نے پلٹا کھایا، ہم نے اس کو پیدائش کا اور ولادت کا بنایا۔ بھائیو رکیے، اگر یہ ولادت کا بھی ہے تو یہ بھی عقیدہ کتاب و سنت ہے، یہ توحید پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے محرم کا مہینہ توحید پہ دلالت، سفر کا مہینہ کہ فائدہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرا رب پر یقین ہو تو کوئی کچھ تیرا بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول میں عقیدہ ولادت، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی دلیل ہے اللہ کی توحید پر کہ جسے پیدا ہونا پڑے وہ رب نہیں ہوتا، جس کی ولادت ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، اور جس کی میلاد ہو وہ رب کا جز یا حصہ نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تیرے رب نے نہ کسی کو جنم دیا، نہ بیوی نہ بچے، نہ اسے جنم دیا گیا، نہ ماں باپ، نہ ددیال، نہ سسرال، نہ ننیال، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عبداللہ کے در یتیم بن کر، پیدا ہوئے آمنہ کے لال بن کر، پیدا ہوئے عبد المطلب کے پوتے بن کر۔ آپ کے ددیال بھی، ننیال بھی، سسرال بھی آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ ہے، تو ان کے ابو محبوب کے سسر، اور ان کی امی آپ کی ساس، ان کے بھائی آپ کے سالے، ان کی بہنیں آپ کی سالیاں۔ سیدہ سودا کا معاملہ بھی ایسے بھی، سیدہ عائشہ کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہی، سیدہ حفصہ کا تعلق بھی ایسا ہی، سیدہ ام سلمہ کا تعلق بھی ایسا ہی، سیدہ زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ اسی طرح جویریہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری بیویاں میرے محبوب کے اہل خانہ، ان کے والدین پیغمبر کے سسر، ان کی مائیں پیغمبر کی ساسیں، ان کے بھائی پیغمبر کے سالے، ان کی بہنیں پیغمبر کی سالیاں، میرے پیغمبر کے سسرال بھی۔ پیدا ہوئے جوانی ملی تو شادیاں ہوئیں، پیدا ہوئے تو والدین بنے، پیدا ہوئے ددیال ننیال کی نسبت بنی۔ اگر رب کا جز ہوتے، رب کا نور ہوتے، تو رب کا نور پیدا نہیں ہوتا ہے، اور اگر جو پیدا ہو جائے ددیال ننیال سسرال ہو تو رب کا نور نہیں۔ اگر رب کا نور ہوتے آپ کا بھی کوئی باپ نہ ہوتا۔ رب کا باپ ہے تو دکھائیے، رب کی ماں نہیں ہے، ددیال ننیال سسرال نہیں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ باقی رہ گیا اس پہ تہوار۔ اگر یہ پیدائش کا دن خوشی میں تہوار ہوتا، خوشی ہونی ایک الگ چیز ہے، محبتیں بانٹنا الگ چیز ہے،
لیکن اس کے اوپر باقاعدہ تہوار مقرر کرنا. میرے محبوب کی زندگی میں 63 مرتبہ دن آیا. اگر یہ تہوار ہوتا 23 سالہ نبوت کی زندگی میں محبوب اس تہوار کو کم از کم مکہ میں نہیں تو مدینہ میں تو احتراماً اس کا پورا اظہار کرتے. میرے محبوب کی پوری آل، ساری بیویاں اہل خانہ میرے محبوب کی تربیت میں پلے ہوئے. کم از کم صدیق اکبر کی امارت کا 2.5 سالہ دور، فاروق اکبر کی امارت کا 10 سالہ دور، اور جناب ابن عفان کی امارت کا 12 سالہ دور، اور 4 سالہ علی المرتضی حیدر کرار کا دور، اور 6 مہینے کا دور اپنے نواسے جناب حسن کا وقت، اور اس کے بعد 20 سالہ امیر معاویہ کائنات کی اس ہستی کا دور کہ جس نے خشکیاں تو خشکیاں سمندروں کے اندر 6 مہینے میں 1700 بحری بیڑے ڈال کے دشمن کے صرف ناک کو چنے نہیں چبوائے، رستے بند نہیں کیے، بلکہ دنیا کو بتایا کہ اسلام یہ ہے. ان سے بھی ایسا نہ ہوگا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ تہوار من مرضی کا ہو سکتا ہے، شریعت کی طرف اس کا کوئی معاملہ نہیں. اسی مہینے میں اگر وفات ہے تو وہ بھی دلیل ہے کہ تیرا رب وحدہ لا شریک ہے. جو پیدا ہوا ہے اس کو موت آنی ہے، اسے موت آنی ہے. یہاں بڑی ساری دنیا گھبراتی بھی ہے، بلبلاتی بھی ہے. کھل کے سنیے، بات مکمل کیجئے اور عقیدہ بنائیے، دلیل کے ساتھ جیئے. دلیل کے اوپر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو اس دنیا پہ آیا ہے، سانس لی ہے، پیدا ہوا ہے، اس کا ایک اختتام ہے، ایک انتہا ہے. موت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہے، ادھر سے ادھر کا انتقال ہے. اور یہی عقیدہ پوری امت کا ہے. میرے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا نہیں ہے، ہم انبیاء کو موت کے ساتھ کسی بھی طرح جوڑتے نہیں ہیں. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، زبردستی ہم نہیں کرتے. آپ کو مناظرے مباحثے کروا کے منوانا ہمارا کام نہیں، بتانا کام ہے. یاد رکھیے، خود اعلیٰ حضرت سے اللہ نے یہ کام لیا. اعلیٰ حضرت سے کنز الایمان ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ترجمہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے شائع کیا. قرآن مجید میں 17 جگہ عقیدہ وفات انبیاء تسلیم کرنا پڑا، اس کے بغیر نہیں گئے. اور پتہ ہے انہوں نے سب سے زیادہ با ادب انبیاء کے بارے میں دنیا میں سب سے با ادب ترجمہ مشہور کیا بھائیوں نے. اس سے با ادب ترجمہ کوئی نہیں. ہم نے کہا ویلکم، یہی ادب ہم آپ کو دکھائے دیتے ہیں. اگر وہ بات ہماری زبان سے نکلے تو بھائی بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں گستاخی ہے، یہ ہے، وہ ہے. لیکن وہی جملے انہی کے قلم سے نکلیں، وہی جملے ان کی زبان سے نکلیں، وہی الفاظ ان کی تحریر میں آئیں، وہی الفاظ ان کی تقریر میں آئیں، ایمان کا کنز اور خزانہ بن جائے، کنز الایمان کا حوالہ بن جائے، اور ضیاء القرآن پبلیکیشن اس کو شائع کرے، دنیا میں جائے. صرف 4 باتیں کہنا چاہتا ہوں. جناب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح کھل کے کہا وَإِذْ حَضَرَ یعقوب الموت، اور جب یعقوب کو موت آئی. یعقوب نبی تھے کہ نہیں؟ یعقوب نبی تھے. اسی طرح جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لفظ موت 2 مرتبہ. آگے چلیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کیا بولا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ترجمہ میرا نہیں دیکھنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب ان کو کہہ دو قل ان صلاتی کہ میری نماز ہے، قل ان صلاتی و نسکی میری قربانیاں، و محیای میری زندگانی، و مماتی. اگر نبی فوت نہیں ہوا تو مماتی کا معنی بھی یہی کرنا چاہیے تھا، میری زندگی. بلکہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور میرا مرنا، میرا مرنا. میں مرنے کا لفظ بول بیٹھوں تو چاروں طرف مرنا پڑ جائے. بھائی مرنے کا لفظ بولے اور پورا دھرنا دے کے بولے تو پھر ادب احترام رہے. تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، عدل کر، انصاف کر. ایک بھائی بیٹھے تھے، کہنے لگے نہیں یار، نبیوں کو نا موت آتی نہیں ہے، موت چکھتے ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں. مثلا کچھ لوگ کھانا کھاتے نہیں، کھانا چیک کرتے ہوتے ہیں. بس دیگ پہ بیٹھے ہیں، بوٹی بوٹی چیک کر لی، بس ٹھیک ہے جی چیک ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. 2 جگہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کہنے لگے جی رسگلہ کھانا ہو رہا ہے، رسگلے پہ انگلی رکھ کے
میٹھا ہے، چیک کر کے بتانا، اور یہ مزہ چکنا ہے، رسگلہ کھایا نہیں۔ انبیاء بس موت چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ موت ہے، انہیں موت آتی نہیں، مگر رب نے مرنے نہیں دیا اعلیٰ حضرت کو جب تک اسی تیسری جگہ پہ یہ ترجمہ نہیں کروایا کہ ہر جان کو موت، موت کا مزہ نہیں، موت چلے یہاں بھی نہیں۔ ایک ساتھی کہنے لگا جی اصل میں آپ کو پتا نہیں، آپ اتنے پہنچے ہوئے نہیں ہیں، آپ ابھی کل آئے ہیں، انبیاء کو موت آتی ضرور ہے مگر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بس ایسے جھٹکا سا آتا ہے، غنودگی سی آتی ہے، وہ ادھر سے ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ میں نے جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان میں بڑے ادب اور احترام کے اندر بھگوئے ہوئے جملے اور قلم اس کو جو ہے وہ پورے درود و سلام کی بارشوں کے ساتھ پڑھا، اور یہ آیت آئی نا، اوکلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ آیت پڑھتے پڑھتے آگے جب لفظ آیا نا، پوچھ لیا اللہ اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، فاماتہ اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔ مردے کا لفظ عزیر علیہ السلام کے لیے اعلیٰ حضرت نے بولا ہے، لہٰذا بڑا ہی بادب ترجمہ ہے۔ ہماری بات شاید کڑوی لگتی ہو، ہم احباب کو اپنے گھر والی دال چیک کروا دیتے ہیں، ہماری دال میں تھوڑے مروڑ ہوتے ہیں، مسئلہ ہوتا ہے، تو میں بڑی محبتوں سے لفظ پیش کر رہا تھا کہ وفات کا عقیدہ بھی توحید ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، اور یاد رکھیے اگر پیمبر رب کا نور، رب کا جز، رب کا حصہ ہے تو پیمبر کو ایک پل کے لیے بھی موت نہیں آنی چاہیے، رب کو موت نہیں آتی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ثابت یہ ہوا۔ باقی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو 12 تاریخ تھی، میرے محبوب اس تک 17 نمازیں مسجد میں نہیں پڑھ سکے تھے، گھر میں نہیں پڑھ سکے تھے، بے ہوشی کا عالم تھا، اور اللہ کو پیارے ہوئے میرے محبوب کی تدفین کا بندوبست کیا گیا، آپ کو نہلایا گیا، آج آپ خود نہیں نہلائے، آپ کو کفن دیا گیا یمن کی 3 چادروں کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کھودی گئی، لحد بنائی گئی۔ زندہ لوگوں کو لحد میں نہیں ڈالا جاتا اور رب کو بھی قبر میں نہیں ڈالا جاتا، مٹی ڈالی گئی۔ زندہ ہوتے یوم ولادت تھا، بیٹی فاطمہ کم از کم اکیلی بچی تھی، اور نواسے میرے محبوب کو کبھی قبر میں نہ جانے دیتے، لیکن یہ سب ہوا، قبر بنی، قبر کے اوپر گنبد خضرا بنا۔ کائنات میں اہل الحدیث کے اس عقیدے کی سب سے بڑی دلیل محبوب کی قبر، اور قبر کے اوپر گنبد خضرا علامت ہے کہ آپ رب کا نور نہیں تھے، رب کا جز نہیں تھے، رب کا حصہ نہیں تھے، بلکہ محمد تھے، سید البشر تھے، امام الانبیاء تھے۔ انہیں بھی موت آئی اور موت کی وادیوں میں گئے اور اس کائنات سے رخصت ہوئے۔ اللہ نے ان کی قبر وہ جنت کے باغیچے میں بنائی، دیکھنی ہو تو آج بھی جا کر کے دیکھیے، یہ 3 مہینے مکمل، ان کے اندر تہوار۔ اگر یہ موت کا تہوار بھی ہوتا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کے جانے کے بعد صدیق اکبر ذمہ داری اٹھاتے ہیں، جو ایک زکوٰۃ کے لیے لڑ گیا، جو ایک ارتداد کے فتنے پہ لڑ گیا، جو ایک ختم نبوت کے عقیدے پہ لڑ گیا۔ آپ کا کیا خیال تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد ان کے پاس کل تیجے ساتے 10 40 چہلم یا اس کے بعد برسی کے پیسے نہیں تھے؟ بیت المال اتنا کمزور ہو گیا تھا، ایمان اتنا، لیکن ایسے ہے کہ محبوب نے تربیت میں ان کو یہ تہوار دیا ہی نہیں۔ اس کے بعد ربیع الثانی، جمادہ الاولی، جمادہ الثانیہ، 3 مہینے عموماً اس میں کوئی تہوار نہیں، اوورآل انٹرنیشنل لیول پہ مومنوں کا ہاں سیٹ اپ چلتا ہے، اور پھر مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ 6 گزرے، 7واں مہینہ رجب کا۔ رجب میں 2 چیزیں، 2 تہوار منائے جاتے ہیں۔ 22 کو کنڈے، بھائی وہ پتہ نہیں آپ کے ہاں، میں چونکہ میرا ننیال ادھر کا ہی ہے، ہم نے تو اس علاقے میں کنڈوں کے اندر باہر درختوں کے ساتھ دیواروں کے باہر لسی ڈالی ہوئی ہوتی تھی کہ جانور، یاد ہوگا، جوان پٹی نو تو نہیں پتا ہونا، بزرگوں نو پتا سی، کنڈا ایک لے کے نا وہ لسی شسی پا چھڑتے سی، کنوں میں نے اپنی پوری زندگی میں کنڈے میں کسی بندے کو چاٹتے کھاتے نہیں دیکھا۔ یہ کنڈوں میں کھیر بنانا تہوار ہے، اور جس نے بنایا ہے اس کا حساب اس نے دینا ہے، اس کا حساب اس نے دینا، میں ذمہ دار نہیں، لیکن میں اپنی قوم کی تعلیم اور تربیت، خیر اور بھلائی، الدین النصیحہ کے تحت بات کرنا چاہ رہا ہوں
کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹر جانا ہو۔ اس دن اپنے دشمن کو جنہیں دشمن سمجھا گیا، امیر معاویہ میرے نبی کے یار، میرے نبی کا پیار، میرے پیغمبر کے جو ہے وہ سالے، ام حبیبہ ان کی بہن، میرے پیغمبر کے ہم زلف اور سانڈو، ام سلمہ کی بہن سیدنا امیر معاویہ کے گھر، کاتب وحی، میرے محبوب کی تحریر اور بیان لکھنے والے، میرے محبوب کی دعا اور مناجات ہادی اور مادی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین دبنگ لیڈر، اور میرے محبوب کی وہ پیشین گوئی میرا نواسہ حسن، دو گروہوں کی عظیم جو ہے وہ ایک سلو کا باعث بنے گا۔ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ سلو ہوئی۔ پرابلم یہ تھی کہ حضرت عثمان کے دور سے جو انڈر ورلڈ کام کر رہی تھی اور جو شورش بپا تھی، جو مسلمانوں کے اندر ایک افتراق کی کیفیت اور محاصرے اور جو ایمان کے جو ہے وہ ضد کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کو اس قدر دبایا ڈنکے کی چوٹ کہ انڈر ورلڈ سر نہ اٹھا سکی، اور پھر کسی اسلام کی مخالفانہ طاقت کو یہ ہمت نہ پڑی کہ وہ اپنا سر اٹھائے۔ 20 سال الحمدللہ اپنوں میں بھی غیروں میں بھی، فارس سے لے کے روم تلک، حتیٰ کہ بحری بیڑوں کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ 6 مہینوں میں 1700 بحری بیڑے ڈال دیے تھے۔ اس عظیم ہستی کی وفات ہوئی 22 رجب کو، یاروں نے خوشی منائی، تجھے تیری خوشی مبارک۔ ہمیں احساس اور ادراک ہے کہ کسی کی وفات پہ بھی ہمیں تہوار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو ہم لے لیتے، لیکن نہیں ملا۔ لیکن انتباہ ضرور ہے کہ جو امیر معاویہ کو ماننے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین اور خیر خواہ ہیں، انہیں کم از کم اس میں احتیاط کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے 27 رجب کو، بیٹا بیٹھ جا، 27 رجب معراج کی رات، تاریخ اسلام میں مقرر نہیں ہے لیکن واقعات بڑے واضح ہیں۔ آپ نے اسراء کیا مکہ سے بیت المقدس کا، اور اسراء کے سفر کو رب نے ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل میں۔ معراج کروائی گئی وہاں بیت المقدس سے، 7ویں آسمان سے ماورا جنت اور جہنم کی ذکر کیا اللہ نے سورہ نجم میں۔ سائنس نہیں مانی کل تلک، آج اسراء کو مان گئی، آہستہ آہستہ اسے بھی مان جائے گی۔ کل کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے اتنی جلدی وہاں پہنچا جائے، آج جب تیز ترین فلائٹیں آ گئی مان بیٹھے۔ دنیا کی تیز ترین لفٹ اوپر کو جانے والی دبئی کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگوں میں استعمال کر لی گئی، لیکن شاید کل کو شاید مان بھی جائے، نہ بھی مانے تو ضروری نہیں، ہمارا کام صرف بتانا ہے، اور ہم اس صدیق کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بغیر دیکھے صرف سن کر کے تصدیق کر دی تھی۔ الذین یؤمنون بالغیب کا تقاضا ہے جو ہوا برحق ہوا۔ میرے محبوب نے معراج میں جو دیکھا، جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر، وہاں پہ احکام کی مخالفت اور اس کے نتائج، نواہی کا ارتکاب اور اس کے نتائج، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آ کر کے بتایا۔ لیکن آپ کی زندگی میں 13 مرتبہ یہ رات آئی، 13 مرتبہ یہ دن آیا، نہ اسپیشلی معراج کی رات جاگے، نہ اسپیشلی معراج کے دن جو ہے اگلے دن آپ نے روزہ رکھا۔ یہ تہوار اگر ہوتا تو مصطفیٰ اس کو باقاعدہ منا کے جاتے، منوا کے جاتے، مگر ایسے نہیں ہوا۔ ذخیرہ کتب حدیث میں، ذخیرہ شریعت میں سٹڈی کرنے والوں کو، ریسرچ کرنے والوں کو اور ریسرچ اسکالرز کو، پڑھے لکھے احباب کو کھلی دعوت ہے کہ کبھی خود دیکھ کے چیک کرنا بھائی، اور رجب کے مہینے کے بعد شعبان ہے، اور شعبان کی آج 15ویں رات ہے۔ اس رات کا تہوار پوری امت مسلمہ اپنے اپنے انداز میں لے رہی ہے، لیکن میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس ہستی کو جب دیکھا ہے، آپ نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھے ہیں، اس مہینے میں رکھے ہیں۔ سید عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں میرے جو روزے رہ جاتے تھے بشری تقاضوں کے تحت جو اللہ نے ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ رکھے، میں ان کی قضا شعبان میں دیتی تھی۔ حضرات سنیے ذرا تڑپ کے، میرے محبوب ہر مہینے ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے، آپ رکھتے آ رہے ہیں، اتفاقاً یہ روزہ بن گیا ہے تو بسم اللہ، اتفاقاً روزہ بن گیا ہے۔ کل کیا دن ہے؟ کل منگل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سوموار کے دن ہوتی، یہ رات پیچھے ہوتی، آپ روزہ رکھتے، حرج کوئی نہیں تھا، لیکن وہ شعبان کی 15ویں کا روزہ نہیں، اس
اس اعتبار سے۔ دوسری چیز، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کو روزہ رکھتے، اگر یہ اتفاقاً جمعرات کو آ جائے آپ اپنی سابقہ روٹین میں رکھیں گے، لیکن وہ 15 شعبان کے اعتبار سے نہیں۔ اسی طرح میرے محبوب 13، 14، 15 کی راتوں کے روزے اگلے دنوں کے ہر مہینے رکھتے، وہ محرم میں بھی رکھا، سفر میں بھی رکھا، اس کو اگلے مہینوں میں بھی رکھا، 12 مہینے میرے محبوب نے رکھا۔ اگر اتفاقاً وہ دن آتا ہے اور آپ کی روٹین ہے تو آپ رکھیں گے۔ آپ کی روٹین ہے رات کو تہجد پڑھنا، اور آپ اس رات کو بھی تہجد پڑھ دیتے ہیں، تو وہ 15 شعبان کے اعتبار سے نہیں۔ باقی رہ گئی اس میں جو صحیح روایت ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ آ کر کے بندوں کی بخشش، لیکن جس کے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اور چغلی اور یہ والا معاملہ نہ ہو، جنگ اور فساد نہ ہو، دنگا نہ ہو، اور وہ بندہ مشرک نہ ہو، خالص موحد ہو، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات کا ایک اعلان اس کی صرف فضیلت کی حیثیت تلک ہے، مگر عبادات کا تقرر اور اس کے اندر ضعیف روایات اور جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کے فضائل بیان کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، اس کے اوپر جھمکٹا بنانا، نہ آنے والوں کو برا کہنا، نہ ماننے والوں کو منکر بولنا، تحقیق اور ریسرچ کا گلا گھونٹنا، شریعت میں من مرضی کے اضافے کرنا، چینج اور تبدیلی کرنا، اور منبر و محراب پہ بیٹھ کے باتیں جھوٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگانا ہم سے نہیں ہوتا۔ اور قوم یہ کرتی ہے، دین میں بھی کرتی ہے، دنیا میں بھی کرتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، مجھے آئل چینج کروانا تھا بائک کا، تو میں نے ایک کمپنی والوں سے ڈبہ خریدا، تیل کی کین لی چھوٹی، ایک مکینک کو بولا کہ چینج کر دے، اس نے پتا میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کہ کیا ڈبے کا سیدھا ایسا چھوڑا، بیک سائڈ پہ اس نے پیچ کس رکھا، ہتھوڑی کی تھوڑی سی چوٹ لگائی، سوراخ ہوا، اس نے اس کے ذریعے تیل ڈال دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا یار اس کا اوپر سیل تھا، ڈھکنا تھا، آپ نے وہ کیوں نہیں کھولا؟ کہنا جی بس سانو عادت پئی ہے، میں منٹ لایا ادھر کیڑا ہی نہیں دیر لا۔ میں نے بعد میں پتا کیا ایسے کیوں ہوا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ کمپنی والی سیل نہیں کھولتے، اوپر سے ڈھکنا نہیں کھولتے، سیدھی طرف سے نہیں کھولتے، بیک سے چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آئل نکالتے ہیں، اس جگہ کے اوپر اتنی صفائی کے ساتھ تیل دوسرا 2 نمبر ڈال کے پیچھے سے اس حصے کو دوبارہ پیک کر دیتے ہیں۔ سیل کمپنی کی جینون رہتی ہے، جس کو مرضی جا کر کے دکھائیں وہ یہی کہتا ہے کہ جناب سیل نہیں ٹوٹی، سیل اصلی ہے اور یہ مال کمپنی کا ہے، حالانکہ وہ مال کمپنی کا نہیں ہوتا۔ یاروں نے تیزی دکھائی، سند کوئی صحیح اٹھائی، متن کوئی جو ہے وہ موضوع اور من گھڑت لگا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ لوگ حدیث سمجھیں گے، اور اس کے اندر اپنی من مرضی کے جھوٹ اور جو ہے وہ موضوعات باتیں کھڑی اور دین کا حصہ بنا دی۔ حاشا وکلا، میرے پیغمبر کی زندگی میں یہ شعبان 23 مرتبہ یہ رات آئی ہے نبوت کے بعد، 22 مرتبہ تو کم از کم آئی ہے، نہیں تو 21 مرتبہ گن۔ ایک بھی بار میرے محبوب اس رات کو اسپیشلی اس طرح جیسے تو کر رہا ہے آپ نے نہیں کیا۔ اگر یہ تہوار دین کا حصہ ہوتا تو میرے نبی مکمل کیے بغیر کبھی نہ جاتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ حقیقت ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے دلیل ہے۔ جب آپ نے یہ نہیں کیا اس وجہ سے دنیا ہم سے ناراض نہ ہو، بھائی ہم اس لیے یہ تہوار نہیں مناتے کیونکہ محبوب کی سیرت میں یہ میسر نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مہینہ رمضان کا ہے، رمضان میں کرنے کے کام، پورا رمضان تہوار، جہنم بند کر دی گئی ہے، جنت کے در کھولے گئے، آسمان کے در کھولے گئے، ماحول بنایا گیا، رحمت کے دروازے کھولے گئے، اور پھر آواز لگائی گئی منادی کرنے والا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، او برائی کی طرف دوڑنے والے رک رک، آج نہ رکا کب رکے گا، خیر کی طرف بڑھنے والے آجا آجا آجا، کیا کرنا ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قیام کر ایمان و احتساب سے، تیرے پچھلے گناہ نل کر دیے جائیں گے، صاف کر دیے جائیں گے۔ دن کا روزہ رکھ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور سنیے رمضان کے اشروں کی 3 تقسیم، یہ اپنی طرف سے بنی ہوئی محبوب سے صحیح سند صحیح متن سے میسر نہیں کہ پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عتق من النار۔ پورا رمضان رحمت، پورا رمضان مغفرت، اور رمضان کا ہر دن جہنم سے آزادی، کیونکہ رب نے اس کے آنے سے پہلے جہنم کے در بند کیے ہوئے ہیں۔ لیکن آخری اشرہ اسپیشلی اعتکاف، تیرے پیغمبر کی سنت لے چلا اپنا، قرآن مکمل کرنا، دور کرنا، 1 بار 2 بار تیرے پیغمبر کی سنت و سیرت طریقہ لے اور اپنا لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اور اپنا جو ہے وہ کمر بند ہونا،
اذا جاء العشر الاخیر، آخری عشرہ آپ کیا کرتے؟ شد میزر و ایقظ اہلا، آپ کمر بستہ ہو گئے، اہل و عیال کو جگایا، رات کو خود بھی تلاش کیا اور یہ دعا کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ بھی کیجئے حضرات، سنیے رمضان اسی طرح محبتوں میں، لیکن اگر تہوار مرضی کے ہوتے تو اس میں کم از کم بدر تہوار ہوتا، کیونکہ دنیا کا پہلا غزوہ تھا، 313 نے 1000 کی کایا پلٹ کے رکھ دیا، 70 مار دیے، 70 قیدی کیے۔ اگر یہ تہوار ہوتا اور مرضیوں سے ہوتا، وہی کے بغیر ہوتا، 17 رمضان جیسا تہوار دنیا دیکھتی۔ پھر مکہ فتح ہوا، میرے محبوب مکہ جیسا تہوار مناتے، آپ اس کے بعد 2 سال 2.5 سال بلکہ 3 سال جو ہے وہ قائم دائم جیسے بھی رہے۔ اب چیک کرتے نہیں ملا، تو پتا کیا چلا کہ تہوار صرف جوش جذبے محبت تڑپ جیت ہار سے نہیں ہوتا۔ اگر یہی ہوتا تو پھر جو ہے وہ 27 غزوے تہوار ہوتے، پھر جو ہے وہ 56 سریات تہوار ہوتے، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائے۔ آئیے تہوار کیا ہوتا ہے اور پیغمبر نے کیسے منایا ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ ہے اور مہینہ کون سا ہے؟ بولو اتنی جگہ ہے، شوال 10واں مہینہ ہے، 11واں ذوالقعدہ ہے اور 12واں ذوالحجہ ہے۔ 10ویں مہینے کے پہلے دن سنیے، شوال کی پہلی تاریخ آپ نے کہا لوگوں تمہاری عید ہے، عید کا نام عید الفطر ہے، یہ اس کے احکام ہے، اذان نہیں کہی جائے گی، مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی، نکلیے گا، مرد نکلیں، بچے نکلیں، جوان نکلیں، عورتیں نکلیں۔ کہا محبوب عورتوں نے جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، کہا وہ بھی گھر میں نہیں رہے، وہ بھی نکلے۔ یہ ہوتا ہے تہوار۔ جب تہوار ہے تو رکے کیوں کوئی؟ کہا محبوب کچھ کے پاس کپڑے نہیں، کہا بہنیں ان کو اپنی چادر عبایا اوڑھنی برقعے میں لے کے چلیں۔ کہا محبوب عیدگاہ پہنچ گئی، اب کیا کریں؟ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، کہا وہ صفوں میں نہیں بیٹھے، نماز والی جگہ سے ہٹ کے بیٹھے، جب نماز ہوگی خطبہ ہوگا دعا میں شامل ہوں۔ یہ تہوار ایسا ہے، ایک رستے سے آئے دوسرے سے نکلیے، تکبیرات تحلیلات تمجیدات پڑھیے۔ آپ نے طریقے بتائے، انداز بتایا، تاریخ بتائی اور اس کا گر بتایا، اس کی 2 رکعتیں بتائیں، اس کا خطبہ پڑھایا۔ یہ ہے پیغمبر کا تہوار، ثابت ہے، پوری زندگی کر میں تیرے ساتھ، کہ ثابت ہے کتب حدیث سے۔ بچہ پڑھتا ہے، جانتا ہے، فقہ کی کسی کتاب میں تجھے ملے گا۔ اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ، 30 دن کے پہلے روزے، 6 یہ 36 ہو گئے، 10 سے ضرب دے، 360 دن کے روزوں کے برابر تجھے اجر اور ثواب ملے گا۔ حضرات ذوالقعدہ کا مہینہ، اس لیے ذوالقعدہ کہتے ہیں کہ جتنے جنگجو لوگ تھے ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتے تھے کہ اب چونکہ حج کا مہینے شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا پورا ذوالقعدہ 30 دن اور اگلے 7 دن یہ قافلے کاروان آتے۔ 8 تاریخ کو حج کا آغاز ہوتا، یوم الترویہ ہوتا، لوگ مینا میں جاتے۔ آئیے مینا میں چلیے، تہوار مقرر کیا ہے شریعت نے، آئیے آپ اپنا ویزا لگوائیے، ٹکٹ لیجئے، پاسپورٹ لیجئے، احرام باندھیے، میقات پہ پہنچیے، جدہ پہنچیے، مکہ میں آئیے، بیت اللہ کا طواف کیجئے، 2 رکعت جو ہے وہ سنتیں پڑھیے، صفا مروہ کی سعی کیجئے، بال منڈوائیے، کٹوائیے۔ کوئی روکے تو مجھے پکڑیے، لیکن کام مصطفیٰ نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ مہینہ 12واں لگا ہے، تاریخ 8 ہے، مینا میں پہنچیے۔ آج آپ ظہر اور عصر اس 8 تاریخ کی پڑھیے، رات اگلی مغرب سے 9 شروع ہو گئی ہے، مغرب عشاء اور فجر وہیں پہ پڑھیے۔ پھر چلیے فجر کے بعد آپ عرفات پہنچیے، وہاں جا کر کے ظہر اور عصر اکٹھی کر کے 1 اذان 2 اقامتوں سے پڑھیے، خطبہ حج دیا جائے، سنا جائے، عرفہ میں جہاں جگہ ملے وقوف کیا جائے، اذان مغرب کا ٹائم ہو مگر اذان نہ دی جائے۔ چلیے مزدلفہ پہنچیے، اذان مغرب دی جائے، 1 اذان کے ساتھ 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کو جمع کیا جائے۔ رات کو عبادت کوئی نہیں، سویا جائے، تیرا سونا عبادت بنا دی گئی، تہوار ہے یہ تیرا۔ آج جو ہے یہ 9 تاریخ کے بعد 10ویں کی رات شروع ہو چکی ہے، آپ فجر کی
नमाज पढ़, मिशरुल हराम के पास जिक्र अस्कार कर, सूरज के तुलू होने से पहले 10 तारीख को मिना आ जा। मिना में छोटा जुमरा बड़ा जमरा छोड़ के, दरमियाना जमरा छोड़ के बड़े को 7 कंकरियां मार, कुर्बानी दे। कुर्बानी देने के बाद क्या कर, अब तू है वो बाल मुंडवा, कपड़े बदल, बैतुल्ला पहुंच, तवाफ ज़ियारा कर, सफा मरवा की साई कर, वापस लौटा, मबीत जो है वो रात मिना में गुजार। अगले दिन छोटे दरमियाने बड़े को कंकरियां मार, फिर मुबीत मिना में कर, फिर उसके बाद अगले दिन 12 को जो है वो छोटे दरमियाने बड़े को कंकरियां मार। तेरा मन करे तो चला जा, सुन्नत के मुताबिक करना है तो पैगंबर रुके, 13 को भी कंकरियां मारी, पहले छोटे को, फिर दरमियाने को, फिर बड़े को, फिर जाकर के तवाफ अलविदा किया। अब 15 के बाद कारवान निकलने शुरू हुए और मुहर्रम तलक 1.5 महीना ये हुर्मतों का महीना चला। किसी ने कोई जंग, कोई लड़ाई नहीं। हजरात जो हज कर रहा है वो 10 तारीख को ईद उल अजहा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये त्यौहार चल रहा है तो उस त्यौहार में दाखिला जरूरी नहीं। लेकिन जो हज में नहीं आया वो क्या करेगा, बैतुल्ला के अंदर जाए, ये जहां मर्जी जाए, जाकर के अपनी ईद उल अजहा पढ़ेगा। हजरात ये भी ईद पैगंबर ने सिखाई। बड़े निकले, छोटे निकले, औरतें निकले, मर्द निकले, बच्चे निकले, जिन्होंने पढ़नी है वो भी आए, जिन्होंने नहीं पढ़नी वो भी आए। नमाज हो जाए, बाद में जाके कुर्बानी करें। और ये जुल्हिज्जा के पहले 10 बिल इत्तेफाक मुहद्दिसीन फुक़हा के सबसे अफजल तरीन दिन, इनसे बढ़कर के अजमत वाला दिन कोई नहीं। रातों में से लैलतुल कदर से बढ़कर के रात कोई नहीं। और लोगों सुनिए, कुर्बानियां 2 हूं या 100 हूं, 10 तारीख को कीजिए, तेरे नबी की सुन्नत है। 100 ऊंट थे, आपने ये नहीं कहा कि 25 10 को कर लें, 25 11 को कर लेंगे, 25 12 को कर लेंगे, 25 13 को कर लेंगे। आपने 100 के 100 63 खुद नहर किए। बाकी अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि इनको नहर कीजिए, खाले मिस्कीनों में तकसीम कीजिए, गोश्त खिलाइए, खाइए। हजरात ये तेरे मेरे पैगंबर के 12 महीने और 12 महीनों के त्यौहार हैं। बाकी रह गया हर महीना। महबूब चांद देखते तो क्या कहते, 12 महीने तौहीद का दरस, सुन्नत का दरस। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनि वल ईमानी वस सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। अल्लाह ये चांद देख रहा हूं, इस चांद को मेरे लिए अमन वाला, ईमान वाला बना, इस्लाम वाला, सलामती वाला बना। ऐसी सलामती नहीं चाहिए जिस पे इस्लाम पे कंप्रोमाइज हो, ऐसा अमन नहीं चाहिए जिस पे ईमान बेचा जाए। मेरा रब भी अल्लाह, चांद तेरा रब भी अल्लाह। ये अकीदा तौहीद देते हुए मैं पहली गुफ्तगू और पहले हिस्से को इस बात पे खत्म करता हूं। सही बुखारी की हदीस पे एक यहूदी आया और हजरत उमर से कहने लगा, तुम्हारी किताब में एक आयत है, अगर वो आयत हमारी किताब में होती तो हम उस दिन को ईद बना लेते। सुनी यहूदी सोच, तुम्हारी किताब में एक आयत है, अगर वो आयत हमारे यहां होती हम उसे ईद बना लेते। कहा कौन सी? कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ऐसी आयत है कि जिसने पूरे दीन को जो आदम अलैहिस्सलाम से चला था आज रब ने मुकम्मल किया। सेशन मुकम्मल हो जाए खुशी तो होती है, बच्चा कुरान मुकम्मल कर जाए लोग खुशी तो मनाते हैं, और माशाल्लाह यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो जाए कॉन्वोकेशन तो होते हैं। हाँ, इख्तितामी मामलात ये होते हैं। लेकिन हजरत उमर का जवाब सुनिए, मेरे महबूब की तरबियत में पले हुए। कहने लगे, यहूदी सुन, अपनी सोच अपने पास रख, हम अपनी मर्जी से त्यौहार नहीं बनाया करते। मुझे पता है ये आयत किस पे उतरी, मुझे पता है किस दिन उतरी, मुझे इल्म है किस तारीख में उतरी, मुझे ये भी पता है किस वक्त में उतरी। और जब आप पे आयत उतरी, मैं अकेला गवाह नहीं, 1.25 लाख सहाबा गवाह थे, मगर मेरे पैगंबर ने इस आयत के उतरने के बाद 10 में हज किया था महबूब ने, 10 में, 11 में रह के नहीं रहे। 11 मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कह के गए थे, लअल्ली ला अहुज्जु बाद आमी हादा, नया साल चढ़ा है। आप ये भी कह देते, पता नहीं मैं बचना है कि नहीं बचना, रहना कि नहीं रहना, यार बड़ा अहम जा काम है था कर लिए। माए कह नहीं देती कि तुसी ब्याह अगले साल रख लिया, पता नहीं मैं बचना कि नहीं बचना, तुही पहले ही कर छड़ो ना। और फिर एडवांस में क्या होता है, वो लोग निकाह कर लेते हैं, अच्छा रुखसती बाद में मौके पे कर लेंगे। लेकिन मेरे महबूब ने ऐसा नहीं किया, रब ने नहीं होने दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसूल दे दिया, अगर मर्जी के त्यौहार बनाने होते तो ठीक है बनाते, लेकिन हमारी मर्जी अल्लाह और उसके रसूल के ताबे है, लिहाजा हमने इस पे त्यौहार नहीं मनाया, क्योंकि महबूब ने नहीं बनाया।
حضرات اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں، کھلے عام دیتے ہیں، پورے 12 مہینے ہم جو نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ مصطفیٰ نے نہیں کرا، اور جو کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملا۔ اسی کا ایک ٹکڑا شریعت کا حصہ کہ بیٹی رحمت ہے تو پھر زحمت کیوں سمجھتے ہیں؟ میں اس درد کو لے کے احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں، بیٹیاں مقدر والوں کو ملتی ہیں، قسمت سے ملتی ہیں، یہ چاہتوں سے نہیں ملتی۔ چاہنے سے ملتی تو جن لوگوں کے گھر میں بیٹیاں نہیں، جو مانگ مانگ کے تگے مل جاتے۔ اولاد رب دیتا ہے، بندہ مانگ سکتا ہے، نہ بیٹے مرضی سے ملتے ہیں نہ بیٹیاں مرضی سے ملتی ہیں۔ بیٹے بھی رحمت ہے، بیٹی بھی رحمت ہے۔ یہ جو آپ نے بنا رکھا نا کہ اکیلی بیٹی رحمت ہے، بیٹا نہیں، دونوں ہی رحمت ہے۔ اللہ رحمت نہ کرے کیونکہ اس کا تعلق رحم سے ہے، بیٹا رحم سے پیدا نہیں ہوتا، یوں بھائیو، بیٹی اکیلی رحم سے پیدا ہوتی ہے۔ رحم سے جو چیز رحمان پیدا کر دے اسے رحمت کہتے ہیں۔ اگر رب چاہے تب، اللہ چاہے تو پہلی رات پہلی ملاقات میں شب وصل میں دے دے، تیرا رب چاہے تو اسی سال دے دے، تیرے رب کی مرضی ہو وہ لیٹ کر دے، چند سال کر دے، یا پیغمبر کو 86 سال انتظار کروا دے۔ اور اگر تیرا رب نہ چاہے تو لاہور کے علی حجویری جیسا شخص ہر نماز میں رب سے مانگے، ہر مجلس میں مانگے، ہر ذکر میں مانگے، دن کو بھی جھولیاں پھیلائے، رات کو بھی پھیلائے، مانگتا 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 تڑپتا اس دنیا سے چلا جائے۔ تو 100 بار نہیں 1000 بار بھی داتا بول، رب یہ عقیدہ دے کہ میری مرضی میں علی حجویری کو بھی نہ دوں تو مجھے کوئی ٹوک نہیں سکتا، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ میں دینے پہ آؤں تو کلی والے فقیر کے گھر 12 کی لائن لگا دوں، میں روکنے پہ آؤں تو بادشاہوں کے محل خالی کر کے رکھ دوں۔ بات سمجھ آئی؟ حضرات بیٹا بھی رحمت ہے، بیٹی بھی رحمت ہے، لیکن اگلا معاملہ یہ ہے کہ بیٹیوں کے حوالے سے ہمارے 3 رویے بڑے اکھڑے ہوئے ہیں، اور 3 کی ضرورت ہے، ان کو صحیح کر لیجئے۔ سب سے پہلی چیز، بیٹی جب اس دنیا میں آتی ہے تو 59 رشتے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ 59 رشتے، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا، سارے مقصود نہیں، وقت کم ہے۔ یہ 59 رشتوں کو بیک وقت ایک بیٹی پیدا ہوتے ہوئے، کیسے؟ جس کے گھر پیدا ہوئی، جس کی کوک سے پیدا ہوئی وہ امی، پہلا رشتہ۔ جس کے نطفے سے پیدا ہوئی، باپ بن گیا، باپ کا باپ دادا بن گیا، انگلیوں پہ گنتے چلے جائیے، اور دادا کی گھر والی دادی۔ دنیا میں رشتہ نہ ہو، ہمارے گھروں میں اس رشتے سے عظیم رشتہ کوئی نہیں ہے۔ دادے کی گود میں پوتی ہو، دادی کی گود میں پوتری ہو، اور اسی طرح نواسی ہو، یا جو بھی ہے، اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیے۔ ادھر سے بھائی باپ کی جو بہنیں ہیں وہ پھوپھیاں بن گئی، اور یہ ان کی بھتیجی بنی۔ جو باپ کے بھائی ہیں چھوٹے وہ چچے بنے، جو بڑے ہیں وہ تائے بنے، یہ ان کی بھتیجی بنی۔ ان کے چچے کے گھر والی اس کی چچیاں بنی، تائے کے گھر والی تائیاں بنی، اور پھوپھوں کے گھر والے اس کے پھوپھے بنے۔ اب آگے کزنوں کو لے لیجئے، ادھر چچیر بیٹے اور بیٹیاں کزنوں میں، ادھر جو ہے مسیر خالاؤں کی بیٹے اور بیٹیوں میں، ادھر ماما اور جو ہے وہ ممانی، ان سے رشتے کے ساتھ جڑی ہوئی وہ ملویر بنے۔ حضرات اسی طرح باقی سارے رشتے گنتے چلے جائیے۔ یہ ددیال کی طرف سے ننیال کی طرف اتنے رشتے لے لیجئے، پھر جب اس کا شوہر، پھر شوہر کے سارے رشتے سسرال کی طرف لے کر کے چلیے، 59-60 رشتوں کو بیک وقت یہ بچی نبھا رہی ہوتی۔ ایک عورت یہ سوسائٹی کو جوڑنے کی اکائی ہے۔ باقی اس کے شعبے کتنے ہیں، ان شعبوں کو ہم نہیں گنتے۔ کبھی یہ چھوٹی مزدور اور ملازمہ ہے، کبھی یہ چائے اٹھا کے دے رہی ہے، کبھی یہ جوتے پہ جو ہے وہ کپڑا پھیر رہی ہے، کبھی موچی کی نظر میں، کبھی نائی کے روم میں، کبھی دائی کے روم میں، کبھی ساہی کے روم میں، کبھی جو ہے وہ حاکم کے روم میں، کبھی عاجزی کے روم میں، کبھی سویپر کے روم میں، کبھی جھاڑو پھیرنے والے کے روم میں، کبھی دھوبی اور دھوبن کے روم میں۔ اگر میں دن میں اس کے کام گنوں، یہ تیرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو تیرے گھر کے اندر زحمتیں ہی زحمتیں ہوتی۔ ایک نکتہ بیٹی بنتی ہے،
اگر رحمت کو رحمت نہ سمجھے تو گھر زحمت بن جاتے ہیں لوگوں، اس لیے اس کے رشتوں کی قدر کرو. یہ ہے تو یہ رشتے ہیں، یہ ہے تو یہ رشتے ہیں. دوسری گزارش، بیٹی کا اصل رشتہ بڑی محبت سے سمجھنا، دنیا کی پہلی اساس اور بنیاد مرد ہے، عورت نہیں ہے. میں بات رحمت کی کر رہا تھا تو سمجھانا چاہتا ہوں. جس معاشرے میں مرد گرا دیا گیا وہاں عورت بھی گئی، وہاں عورت بھی گئی. کیوں؟ اساس مرد ہے اور مرد بھی